یہ ایک شرابی کا قصہ ہے جو موچی تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کا پڑوسی تھا۔ دن بھر بازار میں کام کرتا، جوتے وغیرہ بناتا اور جب کام سے فارغ ہوتا تو اپنی کمائی سے شراب کا سامان گھر لے آتا، اپنے دوستوں کو بھی مدعو کرتا، رات بھر شراب پی کے خوب ادھم مچاتا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سے خرافات سنے، جن میں ایک شعر تھا جو وہ کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ وہ شعر سن سن کر سب کو یاد ہو گیا۔ اس شعر کا ترجمہ ہے: لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کتنے بڑے باکمال نوجوان کو ضائع کر دیا جو جنگ کے دنوں اور کٹھن حالات میں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں کام آ سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ اسے بار بار سمجھاتے، نصیحتیں کرتے، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ محلے والے بھی اس کی ہنگامہ آرائیوں سے تنگ تھے۔ کسی نے شکایت کر دی ہوگی کہ ایک روز جب رات ہوئی تو پولیس اس کے گھر میں آ دھمکی، وہ گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ رات کو جب امام ابو حنیفہ کے کانوں میں حسب معمول اس شرابی پڑوسی کی آواز نہ آئی تو دریافت فرمایا کہ ہمارے پڑوسی کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہمیشہ کا معمول ترک کر دیا۔ جب لوگوں نے اصل صورتحال بتائی تو بے چین ہو گئے اور اپنے فاسق اور فاجر پڑوسی کی مصیبت میں گرفتاری کو ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ امام ابو حنیفہ خلاف دستور اپنے بلند مقام کا خیال کیے بغیر اپنے رفقا کی ایک جماعت ساتھ لے کر دارالامارات پہنچے۔ کچہری میں کھلبلی مچ گئی کہ امام ابو حنیفہ آج یہاں کیسے پہنچ گئے۔ حاکم کو اطلاع ہوئی تو اجلاس چھوڑ کر باہر نکل آیا اور بڑی تعظیم و توقیر کی اور خاطر و مدارت سے پیش آیا۔ امام صاحب سے اس نے پڑھا بھی تھا۔ بہرحال تعجب سے جو وہاں کا حاکم تھا، اس نے امام صاحب سے پوچھا: آج خلاف معمول آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ امام صاحب نے اسے اس شرابی کے بابت دریافت کیا کہ میرے محلے کا ایک موچی جو میرا پڑوسی ہے، پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ میری ذمہ داری پر اسے اب رہا کر دیا جائے۔ بھلا اس میں حاکم کے لیے عذر کی گنجائش کیا ہو سکتی تھی؟ بہرحال حاکم نے امام صاحب کے شرابی پڑوسی اور اس کے عیاش ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ جب امام ابو حنیفہ کا پڑوسی جیل سے باہر آیا تو دیکھا امام صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اسے بار بار کہے جا رہے ہیں: کیوں بھائی، میں نے تو آپ کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور اس امام صاحب کا اس کے گائے ہوئے مشہور شہر کی طرف اشارہ تھا جو کہ اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ موچی بیچارہ آنکھیں جھکائے ہوئے تھا۔ امام ابو حنیفہ کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوا، ندامت میں ڈوب گیا اور بڑے ادب سے عرض کی: نہیں میرے سردار، میرے آقا، آج کے دن کے بعد آپ مجھے ایسی حرکتوں میں مبتلا نہیں پائیں گے جن سے آپ کو اذیت ہوئی۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد وہ باقاعدگی سے امام صاحب کے حلقۂ درس میں شریک ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی توبہ میں اس قدر سچا ثابت ہوا اور ایک وقت آیا کہ وہی شرابی کوفہ کے علماء میں شمار ہونے لگا۔ سبحان اللہ! امام ابو حنیفہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایک شرابی علماء میں شمار ہونے لگا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔